کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ سچائی اور حقائق کے باوجود بحث کیوں ہار جاتے ہیں؟ 72-143 دراصل طاقت کتابوں ہتھیاروں میں نہیں بلکہ سوچنے کے ایک خاص فن میں ہوتی ہے۔ 74-145 ایک وکیل کا بریف کیس بندوق والے 100 آدمیوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے کیونکہ وہ منطق اور حکمت عملی سے لیس ہوتا ہے۔ 75-146 اگر آپ زندگی کی الجھنوں بحثوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں ایلیمنٹس میں توڑ دیں۔ 77-148 جو بات اگر اور مگر کی کسوٹی پر پوری نہ اترے وہ کمزور ہے۔ 77-149 بحث کے دوران مخالف کو لاجواب کرنے کے لیے صرف ایک سوال پوچھیں، تمہیں کیسے معلوم؟ 82-154 یہ ایک سوال ثبوت کا سارا بوجھ دوسرے فریق پر ڈال دیتا ہے اور اس کی دلیل کے ڈھیلے دھاگے کو پکڑ کر پوری کہانی ادھیر دیتا ہے۔ 83-155 لیکن یاد رکھیں انسانی دماغ ہمیشہ منطق پر نہیں چلتا۔ کبھی کبھی لوگ صرف ہم قافیہ جملوں الفاظی سے آپ کو دھوکا دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ سریلی باتوں کو سچ مان لیتا ہے۔ 133-205 کبھی وہ آپ کی دلیل کے بجائے آپ کی شخصیت پر حملہ ایڈ ہامنام کرتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان بچ جائے۔ 130-201 مگر جب زندگی میں کوئی بڑا صدمہ جانی نقصان پہنچے تو وہاں منطق کام نہیں کرتی۔ 3-8 شدید خوف اور تناؤ میں ہمارے دماغ کا منطقی حصہ یعنی پری فرنٹل کورٹیکس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ 8-45 ایسی حالت میں شفا پانے کا پہلا قدم بحث کرنا نہیں بلکہ سکون سٹلنس کی حالت میں جانا ہے۔ 4-41 جب تک آپ کا اندرونی طوفان نہیں تھمتا کوئی بھی علاج مشورہ اثر نہیں کرے گا۔ اکثر ہم ذہنی دباؤ کا حل فلسفوں میں ڈھونڈتے ہیں جبکہ حل صرف ایک رات کی گہری نیند اور بھرپور خوراک میں چھپا ہوتا ہے۔ 2-13 ایک بھوکا اور تھکا ہوا دماغ کبھی معقول شخص ریزنابل پرسن کی طرح فیصلے نہیں کر سکتا۔ 13-137 قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری وہ ہے جو عقل سلیم سے کام لے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ضروری چھان بین ڈو ڈیلیجنس کر لے۔ 137-139 آخر میں یاد رکھیں ہر بحث جیتنا ضروری نہیں۔ اگر آپ مکر و فریب سے جیت بھی جائیں تو اپنا اعتبار کریڈبلٹی کھو دیتے ہیں جو کہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ 141-212 سچی شفا اور کامیابی تب ملتی ہے جب آپ اپنے زخموں کو دوسروں کے لیے مرہم بنا دیں۔ 21-38 قانونی اور منطقی جنگ صرف عدالت کے کمرے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آپ جنگ کا میدان کون سا چنتے ہیں۔ اسے قانون کی زبان میں دائرہ اختیار جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جاپان کی ایک کمپنی نے کیلیفورنیا میں ہونے والے ایک حادثے کا کیس صرف اس بنیاد پر جیت لیا کہ انہوں نے براہ راست وہاں کاروبار نہیں کیا تھا۔ 97-169 انہوں نے حقائق پر بحث ہی نہیں کی کہ پرزہ خراب تھا یا نہیں بلکہ صرف اس تکنیکی نقطے پر فتح حاصل کی کہ اس عدالت کو ان پر فیصلہ سنانے کا حق ہی نہیں ہے۔ 98-170 اسی طرح ایک اور اہم نقطہ مقدمہ کرنے کا حق سٹینڈنگ ہے۔ 99-170 اگر آپ کو براہ راست کوئی مالی یا جسمانی نقصان نہیں پہنچا تو آپ محض نظریاتی بنیاد پر کسی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 99-171 اور کبھی کبھی تو سچائی کے باوجود آپ صرف اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ اپنے وقت کی پابندی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز نہیں کی ہوتی۔ 101-173 ولیم کوک نے $1,00,000 کی جعلی شراب کی بوتل کا کیس صرف اس لیے ہارا کیونکہ اس نے سائنسی ثبوت ملنے کے باوجود مقدمہ دائر کرنے میں 2 سال سے زیادہ کی تاخیر کر دی تھی۔ 102-174 قانون کہتا ہے کہ سچائی کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تاکہ معاشرہ پرانے قصوں میں الجھنے کے بجائے آگے بڑھ سکے۔ 103-175 اب ذرا نفسیاتی شفا کے اس گہرے سفر کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ایتھینا سولیمن جو ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی شدید پینک اٹیکس کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچی۔ ان کا مسئلہ ان کے شوہر کے متضاد پیغامات تھے جو ان کے دماغ میں بقا کی جنگ سروائیول موڈ چھیڑ رہے تھے۔ 6-8 ڈاکٹر رانی نے انہیں وہ مشہور مشورہ دیا جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، زندگی میں پوز کا بٹن دبا دیں، اگلے 30 دن تک کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی جواب نہ دیں۔ جب ہم فوری حل نکالنے کے لیے دوڑتے ہیں تو اکثر ہم آگ بجھانے کے بجائے اس پر پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں۔ شفا کا ایک اور مشکل مرحلہ ٹیمی جوزف کی کہانی میں ملتا ہے۔
ٹیمی کے پینک اٹیکس کی وجہ ایک حالیہ کار حادثہ نہیں تھا بلکہ 12 سال کی عمر میں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ان کی ماں کی وہ خاموشی تھی جس نے ٹیمی کو اندر سے کچل دیا تھا۔ 16-17 جب صدمہ اتنا گہرا ہو کہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو ہمارا دماغ کا وہ حصہ جو بولنے کو کنٹرول کرتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ ٹیمی نے اپنی شفا الفاظ سے نہیں بلکہ فن، آرٹ، پینٹنگ اور موتیوں کے کام سے حاصل کی، کیونکہ آرٹ براہ راست دماغ کے اس حصے سے جڑتا ہے جہاں صدمہ چھپا ہوتا ہے۔ 18-19 سمون کی مثال ہمیں اکیلے پن اور پرسکون سالاٹوڈ کے فرق کو سمجھاتی ہے۔ سمون اپنے شوہر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور 6 بار خودکشی کی کوشش کی۔ شفا تب ملی جب انہوں نے یہ سیکھا کہ اکیلا رہنا کوئی قید نہیں بلکہ ایک انتخاب ہے۔ آپ بھی اپنا ٹرینکویلاٹی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ بغیر موبائل، بغیر کتاب اور بغیر کسی سکرین کے صرف اپنے خیالات کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ 55-56 اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذات سے بھاگ رہے ہیں۔ آخر میں ناؤمی ڈینیلز کی کہانی ہمیں دوبارہ وہی غلطیاں کرنے سے خبردار کرتی ہے۔ ناؤمی ایک ظالم شوہر سے آزاد تو ہوئیں لیکن 5 ماہ بعد دوبارہ ایک غلط رشتے میں جا پھنسیں۔ 66 اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ آشنائی، فیملیئرٹی ڈھونڈتا ہے چاہے وہ تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ شفا کا مطلب صرف زخم بھرنا نہیں بلکہ اپنی جذباتی گنجائش کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، جیسا کہ اینی نے اپنا نیا گھر سجا کر اور نئی مہارتیں سیکھ کر کیا۔ 61-62 یاد رکھیں آپ کی زندگی کا ہر صدمہ اور ہر تکلیف آپ کو ایک مخزن سکون ریزرو